بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ الحمد هو الثناء علی الجمیل الاختیاری من نعمت او غیرها، والمدح هو الثناء علی الجمیل مطلقا، تقول حمدت زیدا علی علمه وکرمه، ولا تقول حمدته علی حسنه بل مدحته۔ وقیل ہما اخوان والشکر فی مقابلۃ النعمت قولا وعملا واعتقادا۔ قال افادتکم النعماء منی ثلاثة یدی واللسانی والضمیر المحجبا، فهو عام منہما من وجہ واخص من آخر۔ ولما کان الحمد من شعب الشکر اشیع للنعم وادل على مکانها لخفاء الاعتقاد وما في آداب الجوارح من الاحتمال، جعل راس الشکر والعمدة فيه في قوله عليه وآله الصلاة والسلام الحمد راس الشکر ما شکر الله من لم يحمده، والذم نقیض الحمد والکفران نقیض الشکر، ورفعه بالابتداء وخبره لله واصله النسب وقد قرئ به، وانما عدل عنه الى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه، وهو من المصادر التي تنتصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها، والتعريف فيه للجنس ومانعه الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد أن الحمد ما هو، وقيل للاستغراق إذ الحمد في الحقيقة کلہ لہ اذ ما من خیر الا وهو مولیہ بوسط او غیر وسط، کما قال اللہ تعالی وما بکم من نعمت فمن اللہ، وفیہ اشعار بانہ تعالی حی قادر مرید عالم اذ الحمد لا یستحقہ الا من کان ھذا شانہ، وقرئ الحمد للہ باتباع الدال علامہ، وبالعکس تنزیلا لہما من حیث انہما یستعملان معا منزلۃ کلمۃ واحدہ۔ ترجمہ۔ الحمدللہ، حمد افعال جمیلہ اختیاریہ پر زبان سے تعریف کرنا، خواہ یہ تعریف نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو، اور مدح مطلقاً افعال جمیلہ پر تعریف کرنا، خواہ اختیاریہ ہوں یا غیر اختیاریہ۔ آپ حمدت زیدن علی علمہ و کرمہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر حمدت زیدن علی حسنہ ہی نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس موقع پر مدح تو کہنا ہوگا۔ اور بعض نے کہا کہ حمد و مدح دونوں بھائی بھائی ہیں، شکر نعمت کے مقابلے میں آتا ہے، خواہ وہ شکر قولاً ہو یا عملاً اور اعتقاداً ہو۔ شاعر کہتا ہے افادتکم النعماء منی ثلاثة، افادتکم النعماء منی ثلاثة یدی واللسانی والضمیر المحجبہ۔ اس شعر کا ترجمہ ہے کہ تمہاری نعمتوں نے میری طرف سے تمہارے لیے 3 چیزوں کا افادہ کیا، میرے ہاتھ کا اور میری زبان کا اور میرے پوشیدہ قلب کا۔ پس شکر حمد و مدح میں من وجہ عام ہے، شکر حمد سے من وجہ عام ہے اور من وجہ خاص ہے۔ ولما کان الحمد، اور چونکہ حمد شکر کے دیگر تمام اقسام کے مقابلے میں نعمتوں کو زیادہ واشگاف کرنے والی اور ان کے وجود پر زیادہ رہنمائی کرنے والی تھی،
کیونکہ اعتقاد مخفی ہے اور اعضاء و جوارح کے آداب میں دوسری چیزوں کا بھی احتمال ہو سکتا ہے۔ اس لیے حدیث الحمد راس الشکر ما شکر اللہ من لم یحمد ہو میں حمد کو شکر کی اصل اور عمدہ ترین قسم قرار دیا گیا، اور ذم نقیض ہے حمد کی اور کفران نقیض ہے شکر کا۔ ورفعہ بالابتداء، اور الحمدللہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور اس کی خبر للہ ہے، اور الحمدو کی اصل حالت نصب ہے، چنانچہ ایک قرات نصب کی بھی ہے، اور نصب سے رفع کی طرف عدول اس لیے کیا گیا تاکہ جملہ عموم حمد اور صفات حمد پر دلالت کرے، حدوث و تجدد پر دلالت نہ کرے، اور یہ الحمد ایسے مصادر کے قبیل سے ہے جو افعال محذوفہ کی وجہ سے منصوب ہوتے ہیں اور افعال کے ساتھ مذکور ہو کر مستعمل نہیں ہوتے۔ والتعریف فیہ للجنس، اور لام تعریف اس میں جنس کے لیے ہے، اور الف لام سے مقصود اس حقیقت حمد کی طرف اشارہ کرنا ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ حمد کی حقیقت یہ ہے، اور بعض نے کہا کہ الف لام استغراقی ہے کیونکہ تمام افراد حمد اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے کہ تمام بھلائیوں کا عطا کرنے والا وہی ہے، بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، جیسا کہ خود ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب خدا ہی کی جانب سے ہیں، اور الحمدللہ کے جملہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالی حی ہے، قادر ہے، مرید ہے یعنی بالارادہ کام کرتا ہے، اور عالم ہے، کیونکہ حمد کا استحقاق اسی ذات کو ہے جس میں یہ سب صفات موجود ہوں، اور الحمدللہ کو الحمدللہ بکسر الاول بھی پڑھا گیا ہے، دال کو لام کے لام جارہ کے تابع کرتے ہوئے، اور اس کے برعکس بھی، یعنی الحمدللہ لام کو دال کے تابع کرتے ہوئے الحمدللہ بضم الدال بھی پڑھا گیا ہے۔ ان دونوں کو کلمہ واحدہ کے منزل میں اتار لینے کی وجہ سے، کیونکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہی مستعمل ہوتے ہیں۔